نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سب لوگ اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کی جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لیا، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گراں گوہر کھو گیا ہے۔ سب کی تلاشی لی گئی، لیکن ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں، تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ سچی تڑپ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، میری لاج رکھ دے۔ اسی میں اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا ہوں۔ نسو نے دیکھا کہ یہ شہر اب اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ سب عورتیں اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا، سب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا، جو سارے پیاس کی شدت سے نڈال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا تو نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھا دیا۔ نسو کی اخلاق سے متاثر ہو کر ان تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کے نیکی کے چرچے بادشاہ تک پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئے۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو نسو نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت کی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتے تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت نسو سے ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے نکاح کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائے۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس ہی کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال و دولت کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں، آپ کا امتحان لینے آئے تھے۔ یہ سارا مال و دولت آپ کے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اور وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوحہ کہتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ اگر اللہ کے ڈر سے اللہ کے ناپسندیدہ کام کرنا چھوڑو گے تو اللہ آپ کے لیے رزق کے ایسے اسباب پیدا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔